شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के पाक नाम से हम लोग आगाज करेंगे। पारा नंबर 7 आयत नंबर 83 है सूरतुल माइदा की। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफ़ीदु मिनद दम्मि मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیجئے۔ تو یہ رکوع ابتدائی رکوع ہے پارے کا، اور آیت نمبر 83 سے 86 تک موجود ہے۔ اس کی پہلی آیت ہم نے دیکھی، اور اس رکوع کے اندر ہمیں قرآن کی تاثیر، اخلاص کے ساتھ ایمان لانے، جنت کی بشارت اور کفر کے انجام کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔ آیت نمبر 84 ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ آیت نمبر 83 میں ہم نے دیکھا، اس میں اللہ رب العزت نے ان عیسائیوں کی بات کی ہے، اہل کتاب کی، جو کہ خالص ہیں اور توحید والے ہیں۔ ان پر جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت شاہ حبشہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی، جو اگرچہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں تھے اور ابھی ہجرت نہیں کی تھی تو حبشہ کی طرف مسلمانوں نے 2 دفعہ ہجرت کی تھی، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ عدل والا تھا، عادل تھا، اور اس نے پناہ دی تھی۔ لیکن جو مشرکین تھے وہ کسی نہ کسی سازش میں رہتے تھے کہ اس کو بہکا سکیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا وفد اس کے پاس بھیجا، اور ان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جن کو پناہ دی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط باتیں کہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح خط اپنا بھیجا نجاشی کے پاس۔ اور پھر اسی طرح سیدنا جعفر بن دیار نے وہاں پر نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی، اور اس موقع پہ جو نجاشی تھا اور باقی وہاں پر جتنے درباری تھے ان سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگیں کہ وہ حق کو پہچان گئے تھے۔ اور اس کے تلاوت کے بعد نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ واللہ، یہ جو تم نے بات کہی ہے، یعنی کہ جو ان آیات کی تلاوت کی ہے جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو وہ اس ایک تنکے سے بھی بڑھ کر نہیں ہے جتنا اس میں بات کی گئی ہے۔ تو وہ حق کو پہچانتے تھے، اور نجاشی مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے فوت ہونے کی خبر ملی، جب آپ مدینہ ہجرت اب کر چکے تھے تو نجاشی کی وفات ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا غائبانہ جنازہ ادا کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، میں نے کھانا تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کھاؤ، اور خود نہیں کھایا۔ پھر میں کچھ اور کھانا لے کر آیا اور کہا یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور جب وہ لوگ رسول پر نازل شدہ قرآن کو سنتے ہیں، تو سیدنا سلمان فارسی نے بھی کیونکہ ان کے پاس یہ خبر تھی، جس راہب نے ان کو یہ خبر دی تھی کہ وہ جو نبی آنے والا ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہاں ہدیہ قبول کر لے گا۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ نبی ہیں کہ نہیں، پہلے صدقہ پیش کیا اور اس کے بعد ہدیہ پیش کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتابوں میں کتنی واضح نشانیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور آپ کی نبوت کی۔ تو قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کریں، دل میں خشیت اور ایمان میں اضافے کے لیے حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی
کتاب کی آیات پڑھی جائیں تو اس پر ہمارا فرض ہے کہ ہم غور و فکر کریں، صرف اس کو اپنے لیے تلاوت اس کے لیے مقصد کے لیے لینا یا خاص مقامات کے لیے خاص موقعوں کے لیے تلاوت کرنا ہی اپنے لیے کافی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ زندگی کی کتاب ہے اور اس پر غور و فکر کرنا اور جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو دل سے اس کو قبول کرنا یہ قرآن کے تقاضوں میں شامل ہے۔ آیت نمبر 85 ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ نیک عمل والوں کی جزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اس قول کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتیں عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان نیکوکاروں کی جزا ہے جو حق کو پہچان لیتے ہیں اور پھر حق کو قبول کرتے ہیں، اور حق قبول کرنے کے بعد کوئی تردد نہیں کرتے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو داخل فرمائے گا تو فرمائے گا، کیا تم اور زیادہ چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نیک اعمال اور ایمان کے ذریعے جنت کی طلب کریں، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ آیت نمبر 86 میں کفر کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ تو جو آیات کو جھٹلانے والے ہیں وہی جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کفر اور شرک سے بچیں اور توحید پر قائم رہیں اور اللہ کی آیات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 87 سے 93 تک یہ مشتمل ہے رکو۔ یہ رکو ہمیں دین میں میانہ روی، حلال چیزوں سے استفادہ، حرام چیزوں سے اجتناب اور ماضی کی غلطیوں پر اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آیت نمبر 87 اور 88 میں حلال چیزوں کو حرام کرنے اور حد سے تجاوز کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 87 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے جو پاکیزہ چیزیں اس نے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کریں اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی بیویاں حرام کر رہا ہے، کوئی کھانا، کوئی سونا؟ تم نہیں دیکھتے کہ میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور روزے سے بھی رہتا ہوں، عورتوں سے بھی ملتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ سنو، جو مجھ سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے اور جس کا کرنا، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، کوئی عمل ہو، اس کو اپنے اوپر حرام کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا۔ کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کا استعمال کریں اور دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کریں۔ تو ان آیات سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو قبول کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، دین میں غلف اور سختی سے بچیں اور میانہ روی اختیار کریں، کیونکہ جب دین میں غلف اور سختی کی جاتی ہے اسی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور دین کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ دین کے اوپر پھر عمل کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ نصارہ کے ساتھ ہوا، عیسائیوں نے کیا، کیونکہ انہوں نے دین میں غلف کیا، سختی اختیار کی۔ آیت نمبر 89 میں قسموں کے کفارے کے احکام آئے ہیں۔
آیت نمبر 89 ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسموں کے کفارے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں قسموں پر مواخذہ نہیں ہوتا، یعنی جیسے کوئی بغیر ارادے کے زبان سے اللہ کی قسم یا کوئی اور قسم اٹھا لینا، وہ بھی اٹھانی نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ لیکن ارادتاً نہیں ہوتا، تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن پختہ قسم توڑنے پر کفارہ لازم ہے، اور کفارے کے اس آیت سے ہمیں 3 اختیارات پتہ چلتے ہیں کہ 3 طرح سے کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر ان میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا لازم ہے۔ اور علماء اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کنزیکٹو 3 دن کو روزے ہونے چاہیے، ان کے چھوڑ چھوڑ کے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے عملی نکات کیا ہے؟ قسم کھانے میں احتیاط برتیں اور غیر ضروری قسموں سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی قسم توڑنی پڑے تو مذکورہ کفارہ ادا کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں توازن اور اعتدال کو برقرار رکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قسم کھائے تو اس کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے۔ آیت نمبر 90 سے 91 میں شراب اور جوئے کی حرمت اور ان کے نقصانات بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 90 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزماتیر سب گندے شیطانی کام ہیں، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بلا شبہ شیطان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کو شیطانی عمل قرار دے رہا ہے اس آیت میں، اور ان سے بچنے کا حکم دیتا ہے تاکہ فلاح حاصل ہو سکے۔ شیطان کے ذریعے دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے، ان کے ذریعے دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے، ان شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے، انسان کو غافل کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ والی آیت نازل ہوئی تو ہم نے کہا ہم رک گئے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم رکنے والے ہو، کیا تم باز آنے والے ہو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو آپ سب نے کہا، ہم نے کہا کہ ہم باز آنے والے، ہم باز آگے، کیونکہ یہ تیسری آیت تھی جہاں تیسرا حکم تھا، جہاں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ پہلا حکم نے دیکھا سورۃ البقرہ میں ابتدائی آیت، جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شراب اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے اور کچھ نقصان بھی ہے، اور اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر سورۃ نساء میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ جب شراب یا نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو نماز کے قریب جانے سے روکا گیا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ یہ کام جو شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے، تو اب اس سے باز آ جاؤ اور اس کو مکمل طور پر چھوڑ دو۔ تو شراب کی حرمت کا بیان واضح کر دیا گیا اس میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے، ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے فروخت کرنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے نچڑوانے والے پر، اور اس کے اٹھانے والے پر، اور جس شخص پر یہ اٹھائی جائے۔
تو ہر طرح سے اس کو خود استعمال کرنا، اس کا کاروبار کرنا، کسی طرح سے بھی کسی لحاظ سے بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس حکم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو اہل عرب کیونکہ شراب کا استعمال پانی کی طرح کرتے تھے، لیکن جب یہ حکم آ گیا تو سب نے، جن کے گھروں میں شراب تھی، انہوں نے اب شراب کو بہا دیا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہہ رہی تھی جس طرح سے پانی بہتا ہے۔ تو شراب کسی کے گھر میں نہ رہی، سب نے حکم کی تعمیل کی۔ یہاں پر نسب کی جو بات کی ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ بت ہیں جن کے وہ پوجا کرتے تھے، یعنی کہ بل انصاب والازلام، اور خانہ کعبہ میں جیسے مشرکین نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ان سے باز آ جاؤ۔ آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اس آیت نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اگر کوئی ان احکام سے منہ موڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض صرف پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، اور ان کے عمل کے حوالے سے سوال نہیں ہوگا اللہ کے رسول سے۔ تو عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ شراب نوشی اور جوئے سے مکمل پرہیز کریں، ایسے اعمال سے بچیں جو دشمنی اور بغض کا سبب بنتے ہیں۔ آیت نمبر 93 ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی اور ان پر کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور ایمان لائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے اور انہوں نے نیکیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے پہلے کھا پی لی جبکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ یعنی جو لوگ شراب پی چکے تھے اور فوت ہو گئے تھے، ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو شراب کی حرمت سے قبل وفات پا چکے تھے اور شراب پیتے تھے، اور حرمت کے بعد صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حرمت سے قبل کے اعمال پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ جو لوگ پیتے رہے اور اب وہ وفات پا گئے تو کیا اب ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کو اس چیز پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں اس کا ان کو اجر دیا جائے گا۔ عملی نکات کیا ہیں؟ ماضی کی غلطیوں پر نادم ہو اور مستقبل میں تقوی اور نیک اعمال کا راستہ اختیار کریں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 94 ہے، اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 3۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز سے ضرور آزمائے گا، تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ جان دے کہ اس سے بن دیکھ کے کون ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مار ڈالو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے جو اس نے مارا ہے، اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے۔ جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور جس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان آیات میں مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ شکار کے ذریعے ان کی آزمائش کرے گا، خاص طور پر ایسے شکار جو ان کے ہاتھوں اور نیزوں کی پہنچ میں ہوں گے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ کون غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر شکار کرے اس پر کفارہ لازم ہے، جو مویشیوں میں سے اس کے برابر ہے، یا مساکین کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا۔
تو یہ رکو ہمیں حالت حرام میں شکار کی ممانعت، اللہ کی آزمائشوں پر صبر، حلال اور حرام کی تمیز اور تقوی کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ان احکام پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دینی اور دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت احرام میں شکار کرنے والا شخص فدیہ دے گا جو اس جانور کے برابر ہو جسے اس نے شکار کیا ہے۔ عملی نکات کیا ہیں؟ حالت احرام میں شکار سے پرہیز کریں اور اللہ کے احکام کی پیروی کریں، اللہ کی آزمائشوں پر صبر کریں اور تقوی اختیار کریں۔ آیت نمبر 96 میں حالت احرام میں شکار کے احکام اس میں بھی ہیں۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں۔ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا یعنی آبی جانور حلال قرار دیے ہیں تاکہ مقامی لوگ اور مسافروں دونوں کو فائدہ پہنچے۔ تاہم خشکی کا شکار حالت احرام میں ممنوع ہے۔ اس حکم کا مقصد مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی تلقین ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آیا اور آپ سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کر جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ تو حالت احرام میں خشکی کے شکار سے پرہیز کریں۔ سمندری غذا کا استعمال جائز ہے جو مسافروں کے لیے سہولت کا باعث ہے۔ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے تقوی اختیار کریں۔ آیت نمبر 97 میں کعبہ اور حرمت والے مہینوں کی اہمیت کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور پٹے ڈالے گئے جانوروں کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ، بیت الحرام، حرمت والے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور قلائد یعنی گلے میں نشانات کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ قلائد یعنی کہ ان کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کے جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے۔ یہ سب انسانوں کے دینی معاملات کے قیام کا ذریعہ ہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو کعبہ اور حرمت والے مہینوں کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، اور حرمت والے مہینے جیسے کہ سے مراد جو ہے وہ محرم، ذوالقعدہ، ذی الحج اور رجب کے مہینے ہیں۔ تو ان مہینوں میں خاص پابندیاں تھیں جو دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا عرب احترام کرتے تھے، اور اسلام نے اس چیز کو برقرار رکھا۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گرفت کی شدت اور مغفرت کی وسعت کا ذکر کیا ہے۔ اس میں لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوں۔ عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کی مغفرت طلب کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کریں۔ آیت نمبر 99 میں رسول کی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے۔ رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں۔ اس میں انسانوں کو ان کے اعمال کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں رکھ سکتے، چھپا نہیں سکتے، چاہے ان کے دل کے خیالات ہیں
چاہے چھپ کے عمل کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اللہ کسی چیز سے بھی بے خبر نہیں ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور اس کا حساب کتاب بھی لینے والا ہے، اور ہر عمل کا حساب ہونے والا ہے، اور کرامن کاتبین جیسے ایک ایک چیز انسان کی نوٹ کر رہے ہیں۔ تو رسول کے پیغام کو قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ عمل ہے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں کیونکہ اللہ سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 100 میں حلال اور حرام کی تمیز اور تقوی کی تلقین کی گئی ہے۔ کہہ دیں آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، اس لیے عقل والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تاکہ وہ فلاح پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص شبہات سے بچا، اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ حلال اور حرام کی پہچان کریں اور مشتبہ امور سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ کامیابی حاصل ہو سکے۔ رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 101 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، 108 تک مشتمل ہے آیت نمبر پر۔ یہ رکو ہمیں غیر ضروری سوالات سے اجتناب، سابقہ اقوام کی غلطیوں سے سبق سیکھنے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرانے اور وصیت و گواہی کے اصولوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ان احکام پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دینی اور دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 101 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں، اور اگر تم اس کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرماتا ہے جو اگر ظاہر ہو جائیں تو انہیں ناگوار گزریں۔ اگر وہ قرآن کے نزول کے دوران ایسی باتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور وہ بخشنے والا بردبار ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ یعنی غیر ضروری سوالات کرنے سے روکا ہے کہ غیر ضروری سوالات نہ کی جائیں جن کا مقصد کوئی علم حاصل نہ کرنا ہو، اور دین کے معاملات میں خاص طور پر، جیسے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے، تو اس پر آپ نے اس کو بھی سرزنش کی تھی کہ اگر میں یہ کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ پھر غیر ضروری اور تفصیلی سوالات سے پرہیز کریں جو مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ کے احکام پر اعتماد کریں اور بلا وجہ تجسس سے بچیں۔ آیت نمبر 102 میں سابقہ اقوام کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر وہ ان میں سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ تو پچھلی قوموں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے تھے، پھر وہ انکار کرنے والے بن گئے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو پچھلی اقوام کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور ان کے راستے پر نہ چلیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور شک و شبہ سے بچیں، پرہیز کریں۔ آیت نمبر 103 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرائیں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ، کان پھٹی اونٹنی، اور نہ کوئی سائبہ، سان چھٹی ہوئی، اور نہ وسیلہ، اوپر تلے بچے دینے والی، اور نہ ہی حام بچوں کا باپ اونٹ مقرر کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کے بارے میں مشرکانہ تصورات کی تردید کی ہے جنہیں مشرکین نے اپنے عوام کی بنیاد پر حرام قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کو باطل قرار دیا ہے
اور فرمایا کہ یہ لوگ کافر لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ کوئی خاص جانور جن کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کسی کا کان کاٹ دیتے اور کسی کے حوالے سے کوئی عمل کرتے ایسا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم نے بتوں کے نام پہ ان کو چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے روکا ہے کہ ان چیزوں کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا جو انہوں نے خود ساختہ نیکی کے کام ایجاد کر لیے۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام نہ ٹھہرائیں، دینی معاملات میں بدعات اور خرافات سے بچیں۔ آیت نمبر 104 ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے بچنے کی بات کی گئی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت فرماتا ہے جو جب اللہ کی نازل کردہ وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ تو دینی معاملات میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے بچیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ آیت نمبر 105 ہے، اس نے اللہ رب العزت نے اپنی اصلاح کی ذمہ داری اور گمراہیوں سے متاثر نہ ہونے کی بات کی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور اپنی طاقت کے مطابق نیکیوں میں مشغول رہیں۔ جب وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے تو برے لوگوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں۔ اپنی اصلاح پر توجہ دیں اور نیکیوں میں مشغول رہیں، گمراہ لوگوں سے متاثر نہ ہوں اور اپنی راہ پر قائم رہیں۔ اللہ کے حضور جواب دہی کا شعور رکھیں۔ آیت نمبر 106 سے 108 میں گواہی کے اصول اور وصیت کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تم میں سے دو عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے دو گواہ ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈریں کہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو وصیت کے احکامات اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا، وصیت کرتے ہوئے شرعی اصولوں کی پیروی کریں اور عادل گواہ مقرر کریں، گواہی دیتے ہوئے سچائی اور انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اس کے احکام کو غور سے سنیں۔ رکن نمبر 5 ہے، آیت نمبر 109 سے 115 تک مشتمل ہے۔ یہ رکو ہمیں قیامت کے دن کی جواب دہی، اللہ کی نعمتوں کی قدر اور ایمان کی حفاظت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ان ہدایات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دینی اور دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کے دن رسولوں کے سوال اور جواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 109 ہے، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، یعنی حشر کے میدان میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا جہاں ہم بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے اور سب ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں،
بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، وہ ان سے پوچھے گا کہ ان کی امتوں نے ان کے پیغام کا کیا جواب دیا تھا۔ رسول عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ رسول بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ جس طرح جتنا چاہتا ہے اتنا علم اپنے رسول کو عطا کرتا ہے۔ تو اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند رہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہر فرد سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے پیغام کو سنجیدگی سے لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ رسولوں کی شفاعت حاصل ہو سکے۔ آیت نمبر 110 سے 112 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں کا مکالمہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے درست کر دیتے تھے، جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے خوان اتار دے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان نعمتوں کو یاد دلاتا ہے جو انہیں عطا کی گئی تھیں، جیسے روح القدس کے ذریعے تقویت ملی، ماں کی گود میں کلام کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات کا عطا کرنا۔ پھر حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ ان پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ان کے دل مطمئن ہوں اور وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں اور اس پر شکر ادا کریں۔ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ سے نشانیاں طلب کرنے کی بجائے اس کے احکام پر عمل کریں۔ آیت نمبر 113 سے 115 میں آسمانی دسترخوان کا نزول اور تنبیہ کا بیان ہے۔ آیت نمبر 113 ہے، حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی سچ کہا، ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی درخواست پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان پر آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو شخص کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بعد کفر کرنا سخت عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور ان پر ایمان مضبوط رکھیں۔ رکو نمبر 6 ہے، 116 سے 120 تک آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکو ہمیں توحید کی اہمیت، شرک سے بچنے، سچائی پر قائم رہنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کی تعلیم دیتا ہے۔ ان ہدایات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دینی اور دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ 116 سے 118 تک آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا سوال اور ان کا
جواب ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ؟ وہ کہے گا آپ پاک ہیں، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ میں نے ان میں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اور اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحان اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ میں نے صرف وہی کہا جو مجھے حکم دیا گیا تھا، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ شرک سے بچیں اور توحید پر قائم رہیں، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو صحیح سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور اس میں آیت نمبر 18 ہے، اس کے حوالے سے ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت کی بڑی شان ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ساری رات صبح تک اسی آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے رہے، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ آیت نمبر 119 سے 120 میں صداقت کی جزا اور اللہ کی بادشاہت کا اعلان ہے۔ آیت نمبر 119 سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں عبدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دن ہے جب سچوں کی ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغات ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کریں گے، اور اللہ ان سے راضی ہوگا، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو سچائی اور دیانتداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سورۃ المائدہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب کرے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الانعام کا، اور یہ اس کا نام الانعام یعنی مویشی چوپائے ہے۔ نزول کب ہوا؟ مکی صورت ہے سوائے چند آیات کے۔ اس کی آیات 165 ہیں، رکوع اس کے 20 ہیں۔ موضوعات اس صورت کے کیا ہیں؟ اس میں توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں، رسالت کی وضاحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، آخرت کی حقیقت کا بیان ہے، حساب و جزا کا ذکر ہے، حلال و حرام کے احکام ہیں، کھانے پینے اور عقائد سے متعلق احکام ہیں، مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ہیں، ان کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ اس صورت کا بیشتر حصہ ایک ہی وقت میں نازل ہوا تھا۔ اس میں اللہ کی عظمت، تخلیق کائنات اور قدرت کے شواہد بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں 49 مقامات پر کل کہہ دیجئے کا حکم آیا ہے۔ اس کی اہم آیات میں خاص طور پر آیت نمبر 59 میں علم غیب کا ذکر ہے، پھر آیت نمبر 162 اور 63 میں 162 63 میں زندگی کا مقصد
اور عقیدہ توحید کی بات کی گئی ہے۔ اس صورت کی خاص فضیلت ہے، اس کے ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام ایک ہی وقت میں مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کر رہے تھے۔ سورۃ الانعام کا پیغام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں، حلال و حرام میں فرق کریں، اللہ کی قدرت پر غور و فکر کریں، قیامت کی تیاری کریں۔ یہ سورت ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور اللہ پر بھروسہ، عقیدہ توحید اور دین کی سچائی کو مضبوط کرتی ہے۔ پارے کا رکو نمبر 7 ہے۔ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور سورت کا یہ پہلا رکو ہے۔ پہلے رکو میں ایک سے دے کر 10 تک آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ رکو ہمیں توحید، تخلیق کائنات، انسان کی حقیقت، کفار کے رویے اور سابقہ امتوں کے انجام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ ان ہدایات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ اس کے باوجود کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان مضبوط کریں اور شرک سے بچیں، کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ آیت نمبر 2 سے 3 نے انسان کی تخلیق اور اس کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے۔ وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت مقرر کی اور دوسرا وقت قیامت کا ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہی آسمانوں اور زمین میں معبود ہے اور تمہاری ظاہر و باطن کو وہ جانتا ہے۔ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں اور مقصد حیات پر غور کریں۔ اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا کریں کیونکہ وہ ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ آیت نمبر 4 سے 7 نے کفار کا انکار اور انبیاء کی تکذیب کا بیان ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آئی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ بس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ہم ان کے پاس وہ خبریں بھی لائیں گے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو کفار پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آتی ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، ان آیات میں یہ بات ہو رہی ہے، اور حق کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اگر فرشتہ بھیجتے تو فیصلہ ہو چکا ہوتا اور انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں اور ان سے سبق حاصل کریں، انبیاء کی تعلیمات کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اگر ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کہ کتاب نازل ہوتی، تو آج ہمارے پاس کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب ہی موجود ہے، مگر جب دل کا یقین نہیں ہوگا
تو پھر یہ کاغذ کی کتاب کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 8 سے 10 میں سابقہ امتوں کا انجام اور نصیحت ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو وہ ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہ یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گا، لیکن کیا مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے گھیر لیا تھا جس کو وہ مذاق اڑاتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھی رسول بنا کے بھیجتا تو اس کو بھی انسان ہی کی شکل میں بنا کے بھیجتا، کیونکہ فرشتوں کو تو انسان دیکھ نہیں پاتے، تو ایسی مخلوق جس کو آپ دیکھ نہ سکیں تو اس پر کس طرح یقین کر سکیں گے اس کی بات پہ، تو اس کو بھی انسانی روپ ہی دیتے۔ تو پچھلی امتوں کے انجام سے سبق سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کریں اور گناہوں سے بچیں۔ رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 11 سے 20 تک مشتمل ہے۔ یہ رکو ہمیں گزشتہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے، اللہ کی رحمت اور عذاب دونوں کو مد نظر رکھنے، قیامت کے دن پر ایمان مضبوط کرنے، اللہ کی قدرت اور علم کی وسعت کو سمجھنے اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان ہدایات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں زمین پر سفر اور گزشتہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں سے کہیں کہ زمین میں سفر کریں اور دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ آیت لوگوں کو گزشتہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ زمین میں سفر کرو، چلو پھرو، عبرت حاصل کرنے کے لیے، صرف سیر و تفریح کے غرض کے لیے نہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں اور گزشتہ اقوام کے انجام سے سبق سیکھیں۔ اس آیت سے ہم یہ چیز لے رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں تاکہ برے انجام سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ کی رحمت اور عذاب کے اختیار کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، آپ پوچھیں کس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر چکا ہے، لیکن اگر لوگ اس کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب دونوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں اور اس کے غضب سے بچنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ آیت نمبر 13 سے 15 میں قیامت کے دن کی حقیقت اور انکار کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ وہ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں چاہتا؟ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان آیات میں قیامت کے دن کی حقیقت اور انکار کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور قیامت کے دن سب کچھ جمع کرے گا۔ جو لوگ اس دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان مضبوط کرنا، برے اعمال سے بچنا اور نیک اعمال کی طرف رغبت اختیار کرنا تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ آیت نمبر 16 سے 18 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کی وسعت کا بیان ہے۔
اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کی وسعت کا ذکر ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم پر ایمان رکھیں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں انبیاء کی رسالت اور ان کے مخالفین کا انجام ہے۔ آیت نمبر 19 ہے، آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کر دوں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ ان آیات میں انبیاء کی رسالت اور ان کے مخالفین کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کی مخالفت سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں تاکہ برے انجام سے بچ سکیں۔ تو آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کو اس طرح سے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، برحق ان کی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں موجود تھیں کہ آنے والا نبی کیسا ہوگا، تو وہ اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے پہچانتے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی جھٹلایا۔